میرے محبوب کریم نے مولا کائنات کی عظمتوں کا ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک ہے میرے محبوب کریم جو میں نے خطبہ میں بھی پڑھی، تلاوت کی، کہ علی کا مرتبہ اس امت میں یوں ہے جس طرح ایک باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے۔ علی کا مقام اس امت میں، میری اس امت میں یوں ہے جس طرح ایک باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، اس میں ذرا ڈوبنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاک نبی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میری امت، تم یوں ہو جس طرح بیٹے ہوتے ہیں، اور علی یوں ہے جس طرح باپ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے اس کے زاویے ہیں، بہت سارے اس کے اینگلز ہیں، بہت طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ گویا کہ میرا نبی میسج دینا چاہتا ہے، اوہ میری امت، میرا امتی وہی ہے جو علی کی پاک بارگاہ میں بیٹوں کی طرح جھکا رہے۔ علی کی پاک بارگاہ میں کیوں؟ اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ تو شکریہ ادا کر خداوند لم یزل کا کہ اللہ نے علی کو وجود دیا تو تجھے بھی زندگی دی۔ تو کیوں؟ باپ کے صدقے سے ہی بیٹا ہوتا ہے، باپ کی وجہ سے ہی بیٹا ہوتا ہے۔ باپ تو اس کی اصل ہوتا ہے، بیٹا تو اس کا جز ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، جز کدی کلا نہ رڑے نے، یہ کدی ہو سکتا ہے؟ ساری امت کو جز کہا میرے نبی نے، علی کو کل کہا میرے نبی۔ وہ صرف ایمان میں کل نہیں ہے، وہ ذات میں بھی کل ہے۔ میرا علی سارے اگر تراب ہے تو وہ ابو تراب ہے، وہ ابو تراب۔ بھئی گل سمجھ گئے؟ بھئی بیٹا جز ہوتا ہے نا، یہ تو اصول ہے، اور باپ اس جز کا کل ہوتا ہے۔ یہ بیٹے جتنے بھی ہوں یہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں، تو کبھی جز کل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیوں جی کر سکتا ہے؟ تو پھر سر جھکا لینا چاہیے کہ نہیں جھکا لینا چاہیے؟ بھئی بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے، کسی جزوی فضیلت کا حامل بھی ہو جائے اپنے باپ کے مقابلہ میں، پڑھ لکھ جائے زیادہ، کسی فن میں آگے گزر جائے، اس کی جگہ تو باپ کے قدموں میں ہی ہے۔ لیکن یہ ایسا باپ ہے، اس سے پڑھا لکھا بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ علم میں بھی اس سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، فن میں بھی اس سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، مقام و مرتبہ میں بھی اس سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر کیا اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں؟ تو برادران اسلام، یہ علی المرتضیٰ ہیں، اور یاد رکھیں علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں، میرا علی وہ ہے کہ جس کو ایسی کہ یہ مجموعہ ازداد شخصیت ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجموعہ ازداد سے کیا مراد ہے۔ بھئی کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ بول تو سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے، کچھ خطیب تو ہو سکتے ہیں، مجاہد نہیں ہو سکتے، لکھاری تو ہو سکتے ہیں، خطیب نہیں ہو سکتے، اور کچھ خطیب تو ہو سکتے ہیں، ادیب نہیں ہو سکتے، ادیب نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لکھنے میں تو بڑے کامل ہوں، لیکن بات آ جائے اگر جھگڑے کی تو وہاں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ یہ کیسی شخصیت ہے کہ اگر وہ محو عبادت ہو تو فرشتے بھی اس پہ رشک کر رہے اور اس کے بارے میں لوگ یہ باتیں کریں، نماز میں تیر کھینچ لینا، اس کی عبادت کی محویت کا عالم یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، بس پھر وہ ہوتا ہے یا پھر وہ عبادت اس درجے کی ہے، عبادت اس درجے کی ہے، اس درجے کی عبادت ہے۔ اور اس بدبخت، اس خبیث، اس لعین،
اس شقی اس جہنمی کو اس بات کی خبر تھی کہ علی جب سجدے میں ہوتا ہے نا تو عابد و معبود بالکل روبرو ہوتے ہیں. کیوں؟ جنگ میں تو کوئی علی سے جیت نہیں سکتا تھا، جنگ میں تو جیت نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے پھر یہی ان کو پتا تھا اس بات کا، دشمن تھا مگر جانتا تھا، دشمن تھا مگر جانتا تھا، اسی لیے سجدے میں ضرب لگائی نا. پتا تھا کہ اس حالت میں اس کو کوئی خبر نہیں ہے، یا پھر عابد ہے یا پھر معبود ہے. برادران اسلام، اب ایسا عبادت گزار جب میدان کارزار میں کھڑا ہوتا ہے، میدان کارزار میں کھڑا ہوتا ہے تو بدر میں ذرا آئے نا، ہزاروں فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے. کتنے فرشتے؟ ہزاروں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، لیکن پھر بھی جتنے کفار کو واصل فی النار کیا، آدھے اس میں سے علی لے گیا. کیا صورت ہے لڑنے کی! بھائی فرشتے بھی شامل تھے، دوسرے مجاہدین بھی شامل تھے. بھئی سپیڈ فرشتوں کی بھی بڑی ہوگی اور کام تو بڑی صورت سے فرشتے بھی سر انجام دے رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی بارگاہ خداوندی میں دیکھتے تو ہوں گے، وہ بھی دیکھتے تو ہوں گے. جبریل کہتا تھا اقبل ہے زوم، اقبل ہے زوم، اقبل ہے زوم، اپنے گھوڑے کو ایڑیاں مار مار کے آگے آگے جا رہا تھا، ہور اگے چل، ہور اگے چل. دیکھنا تے اتھے جبریل بھی سی، تیز تو ہم بھی بڑے ہیں، لیکن ادھے دا پراگا پھر بھی علی پر گیا. بدر میں فرشتے تھے کہ نہیں؟ فرشتوں کی تو سپیڈ بھی بڑی تھی، لیکن قربان میں اس عبادت گزار کے مجاہدی پر. کیسا عبادت گزار ہے کہ جب میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر بھی اس جتنی سپیڈ لڑائی کی کسی کی نہیں ہے، اس جتنی کسی کی نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ احد کے میدان میں دیکھیں تو وہ جو عمر بن عبد ود تھا کہ جو بکواس کر رہا تھا میرے نبی سے، حتیٰ کہ میرے محبوب نے کبھی ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، کتنا پریشان کیا اس کے لفظوں نے میرے محبوب کی ذات کو کہ میرے محبوب کو صحابہ کی طرف منہ کر کے کہنا پڑا من لحاظ القلب، اس کتے کا منہ کون بند کرے گا؟ آپ میرے نبی پاک کی ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، اس انداز میں کبھی میرے نبی نہیں بولے. کس قدر سخت جملے ہوں گے اس حرامی کے، اس خبیث کے، کس قدر سخت جملے ہوں گے کہ میرے نبی نے سارے صحابہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ من لحاظ القلب، اس کتے کا منہ کون بند کرے گا؟ تو پھر میرا علی کھڑا ہوا. حالانکہ اس وقت حالانکہ آپ کی عمر اس قدر بھرمی جوانی کی نہیں تھی. میرے مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی طرف جو بھی منہ کھولے گا اس کتے کا علی منہ بند کرے گا. تو پھر بند ایسا کیا کہ اس کی لاش پہ جب اس کی بہن آئی نا، اس نے کہا کہ کون ہے جس نے اس کو قتل کیا؟ کہ تو کیوں پوچھتی ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے میں اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھوں یا میں اس کی تعریف میں شعر کہوں. ایسا میرا بھائی، اس کی برابری کا کون تھا جو اس کو مار گیا؟ اور بے پرواہ وہ ایسا ہے کہ عرب میں رواج تھا کہ جو کوئی جس کو قتل کرتا اس کا نیزہ، اس کا بھالا، اس کی تلوار، اس کا اسلحہ، اس کی زرہ وہ اسی کی ہوتی جو قتل کرنے والا ہوتا، وہ لے جاتا ساتھ میں. اس نے کہا عجیب قاتل تھا کہ لاش بھی پڑی ہے،
زرہ بھی پڑی ہے، تلوار بھی پڑی ہے، نیزہ بھی پڑا ہے، بھالا بھی پڑا ہے، اور یہ مقتل میں میرا بھائی تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے۔ وہ کیسا بے پرواہ قاتل تھا؟ ان کا کہ علی تھا، علی تھا وہ۔ تو وہ اپنے مسلح میں بھی شہنشاہ ہے، اور میدان میں کھڑا ہے تو تب بھی بہادروں کا شہنشاہ ہے۔ کا اور بہادر اتنا ہے کہ مخالف نام سنے تو ہاتھ سے اسلحہ گر جائے، وہ چاہے مرحب ہو یا عمر بن عبد ود ہو، نہ سن کے ہی کانپ جائے، بہادر اتنا ہے۔ اور برادر نے اسلام، وہ احد کا جب میدان تھا تو احد کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ 80 کافروں نے مل کر میرے نبی پہ حملہ کیا۔ جب بھگدڑ بچی مسلمانوں میں، بھگدڑ مچی، تو صحابہ کرام ادھر ادھر جب منتشر ہوئے تو 80 لوگوں نے میرے محبوب پہ حملہ کیا۔ ان میں تلواروں والے بھی تھے، اس میں نیزوں والے بھی تھے، اور مختلف اسلحہ والے تھے، لیکن قربان جاؤں علی کی جنگجو اس پاک عادت پہ اور اس کی بہادری پہ اور علی کے اس وقت دفاع کرنے پر کہ 80 لوگوں کا دفاع علی المرتضی، میرے نبی کا دفاع کرنا اور نبی کا دفاع کرنا۔ اور اس اعتبار سے جب یہ منظر دیکھا نا رضوان جنت نے، اس نے کہا مولا مینوں اج تھلے جان دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کدھر جانا ہی؟ فرمایا علی کو داد دینے جانا ہے۔ صحابہ کے کانوں میں یہ آواز آ رہی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جنا نہیں سوائے علی تو، کوئی مرد نہیں سوائے علی تو، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار تو۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے، بندہ دکھائی نہیں دے رہا۔ فرمایا بندہ نہیں، یہ کوئی بشر نہیں ہے، اے رضوان جنت، جنت کا چوکیدار جو فرشتہ ہے، وہ بے قرار اور مچل کے نیچے آ گیا، اور وہ کہتا پھرتا ہے شاہ مرداں، وہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو حضور شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ کون تھا؟ یہ عبادت گزار بھی ہے اور مجاہد بھی ہے۔ اور جب مرحب کا آمنا سامنا ہوا، مرحب کا آمنا سامنا ہماری اہل سنت کی کتب میں ہے، بھئی کوئی نہ پڑھے تو یہ اس کی بد نصیبی، اگر کسی کی مولا اس پہ نگاہ ڈلوا دیں تو یہ اس کی خوش بختی۔ کہ مرحب کو جب کہا تھا اوے مرحبا، وہ جو خواب میں تمہیں شیر نظر آیا ہے اور اس نے تجھ پہ حملہ کیا ہے یا آتا ہوتا ہے؟ کہا جی آتا تو ہے۔ کہا آج پھر بلا کر لاج شیر آ گئی۔ وہ شیر آتا تھا خواب میں تے ہون کھڑا ہی سچی مچی تیرے سامنے، اب نہیں ہے تیرا کوئی گزارا ہونے والا۔ تو برادر نے اسلام پھر کائنات نے دیکھا کہ جو کتنے دنوں سے اڑی ہوئی جنگ تھی، میرے نبی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کل اس مرد کو جھنڈا دوں گا، کل کا علم وہ مرد اٹھائے گا کہ جو اللہ رسول کا محبوب ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور رب اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے۔ تو وہ ایک بڑی مزے، وہاں وہ نجومی تھے نا اس نے رکھے ہوئے، مولا کائنات نے علم گاڑا اس میں پتھر میں علم گاڑا۔ اس نے کہا جی دھیان سے دیکھا، اس نے کہا جی فلاں ستارہ جب فلاں برج میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت پتھر نرم ہوتے ہیں تو وہ پتھر میں گاڑا جا سکتا ہے۔ اب تو وہ لمحات ختم ہو چکے ہیں، مولا کائنات نے پھر گاڑا، مولا کائنات نے پھر گاڑا، اور میں تو کس ستاروں کی ہے ان برجوں کی بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اور لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیا کوئی ایسا خالی ہاتھ کسی نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ بھی ہو
اور امیر اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کرے کہے کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اوے علی تو ایسا خریدار ہے، علی کے پاس تو ایسا مال تھا، علی ایسا خریدار نکلا کہ اس نے اللہ کہہ رہا اللہ میریاں مرضیاں ہی میرے کو خرید لیں گے، اللہ کی مرضی خرید لیں۔ اب اللہ کی مرضی میں کیا نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی ہوئے تو جڑے ویڑے مرضی جڑے ستارے نو جڑے مرضی برج وہ نجومی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضیوں کا خریدار ہوا تھا، اور جس نے اللہ کی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اللہ کی مرضی کا خریدار ہے۔ تو ایسا بھی کوئی ہے کہ جس ہستی کے ہاتھ میں دیکھنے میں کچھ نہ ہو، خریدنے پہ آئے تو اللہ کی مرضی خرید لے؟ دیکھنے میں وہ لوگوں کو خالی ہاتھ نظر آتا ہے، اور دولت مند اور اس کے پاس خزانہ کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اس کو بیچ دی، فرمایا یہ لے میری مرضی۔ تو جہدے کول اللہ دی مرضی ہوئے انہوں کہندے نے صاحب امر، وہ صاحب امر ہوتا ہے، پھر اس کی مرضی ہوتی ہے جس چیز کو جو چاہے حکم دے دے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ ہستی ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑا ہو تو تب بھی مقام رشک پہ فائز ہے، وہ میدان میں کھڑا ہو تو کوئی جری مائی کا لال کسی نے پیدا ہی ایسا نہیں کیا، ایسا کیا ہی نہیں۔ وہ جب ملک شام سے خط آیا نا، جنگ کی دھمکی ملی، تو مولا کائنات نے اس مخالف فریق کو جو آگے سے جواب بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ کدی بنو ہاشم نو میدان چوں پیچھے ہٹدیاں ویکھیا ہی، لکھ کے بھیجا تھا، اور میں کبھی بنو ہاشم کو میدان سے پیچھے ہٹتے آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ انہوں نے جنگ دیاں دھمکیاں دینا جڑے رہندے ہی میدان دے وچ۔ کہتے مولا کائنات کی جو زرہ تھی نا، وہ صرف اگر کبھی پہنتے بھی تو آگے آگے۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ کیسی زرہ ہوئی؟ لوگ تو پوری پہنتے آگے بھی اور پیچھے بھی، فرمایا ساڈی کنڈ کسے ویکھنی ہوئے تو پائی ایسا جری بات، ایسا جری بات۔ تو یہ مولا کائنات ہے۔